على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی۔ حضرت علامہ و مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب۔ کیا فرماتے ہیں؟ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور آقا نعمت دریائے رحمت غواص بحر معرفت سید سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عشق مصطفیٰ میں جھوم کر فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار؟ کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ یہ کاف ہا یا عین سعد کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گیسوئے مشکبار، آپ کے بال مبارک، آپ کے گیسوئے معمبر اس طرح ہیں جس طرح کی عربی میں کاف بنتا ہے، اور پیارے عربی میں کاف کس طرح بنتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی میں کاف کی شکل کیا ہے۔ ایک لکیر اوپر سے نیچے کو چلتی ہے اور نیچے آ کر کچھ مدور ہو جاتی ہے، یہ عربی میں کاف کی شکل ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک کی جو شکل ہے وہ عربی میں کاف کی طرح ہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں اوپر سے نیچے چلے اور کانوں پہ آ کر تھوڑا مڑ جاتے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے بالوں کی شکل ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہہ دیا کاف گیسو، اور فرماتے ہیں ہا دہن، دہن یعنی ہا عربی میں کس طرح بنتا ہے؟ عربی میں ہا کس طرح بنتا ہے؟ عربی میں ہا گول ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح عربی کا ہا گول ہے اس طرح آپ کا دہن مبارک بھی گول ہے۔ کاف گیسو ہا دہن، کیا بات ہے۔ یا ابرو، ابرو بولتے بھوں کو جی، اور بھوں ہر انسان اپنی بھوں کو دیکھے جی، کس طرح ہوتی ہے، جی، یہ سیدھی نہیں بلکہ کچھ خمدار اور لچکدار ہوتی ہے۔ جی، تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی بھویں مبارک کی شکل بریلی کے تاجدار کیا بتاتے ہیں؟ یا ابرو
یعنی یا رسول اللہ آپ کی منہ مبارک کی شکل اس طرح ہے جس طرح کی عربی میں یا بنتا ہے، اور پھر ایک طرف سے عین لکھ دیں، دوسری طرف سے صاد لکھ دیں، اس کی جو شکل بن جاتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی شکل بن آئے ہائے کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ اہل سنت جامعہ غوثیہ زندہ باد زندہ آباد۔ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد کی بات آئی ہے، اب بتا دینا چاہتا ہوں یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں جو آیتیں نازل کی ان کی 3 قسم ہیں، جی ایک آیت متشابہات ہیں، جی ایک آیت محکمات ہیں، اور ایک آیت مقطعات ہیں۔ جی محکمات کون سی ہیں، متشابہات کون سی ہیں، اور مقطعات کون سی ہیں؟ تو مقطعات وہ ہیں کہ جس کا ترجمہ کسی ترجمہ کرنے والے نے، کسی مترجم نے نہ کیا، کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہ کی، جس کا معنی ظاہر نہ ہو، اسے آیتیں مقطعات بولتے ہیں۔ جس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہ ہو انہیں مقطعات بولتے ہیں۔ تو یہ کاف ہا یا عین صاد یہ مقطعات ہیں، یہ مقطعات ہیں۔ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید میں یہ جو مقطعات نازل کیے ہیں اس کا ترجمہ کسی مفسر نے نہیں کیا۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے ترجمہ قرآن کو لے آئیے، اشرف علی تھانوی کا لے آؤ، اسماعیل دہلوی کا لے آؤ، یا کہ اعلیٰ حضرت کا ایمان کا خزانہ کنز الایمان لے کر آؤ، آپ دیکھو گے جب قرآن مجید کو کھولو گے، قرآن مجید کے شروع میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ شریف، اور جب تم اسے پڑھو گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جب اس کے ترجمے کو دیکھو گے الف کا معنی تمہیں اس کے نیچے نہ ملے گا، لام کا معنی تمہیں اس کے نیچے نہ ملے گا، میم کا معنی تمہیں اس کے نیچے نہ ملے گا۔ آگے بڑھو گے ذالک کا معنی مل جائے گا، کتابوں کا معنی مل جائے گا، لا ریب کا معنی مل جائے گا، فیہ کا معنی مل جائے گا۔ آخر میں نے سوچا کسی ترجمہ کرنے والے نے اس الف لام میم کا ترجمہ کیوں نہ کیا، کسی مفسر نے اس کی تفسیر کیوں نہ کی؟ تو آؤ زمانے کے مشہور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھتے ہیں، حضور آپ بتائیے کسی ترجمہ کرنے والے نے اس کا ترجمہ نہ کیا، الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ تو مشہور زمانہ مفسر علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس الف لام میم سے جو مراد ہے اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے کرم سے رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شاداب صاحب قبلہ مدرسہ اہل سنت جامعہ غوثیہ جشن دستار بندی اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ اس الف لام میم ان مقطعات کی جو مراد ہے اس مراد کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے کرم سے رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو نبی کی گستاخی میں کہتے ہیں اس کی مراد نبی کو بھی معلوم نہیں۔ تو آؤ میں بتا دینا چاہتا ہوں نبی کو اس کی مراد معلوم ہے کہ نہیں، نبی اس کے ترجمے کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب یہ بتاؤ یہ حروف مقطعات یہ قرآن کا راز ہے، راز کہتے کسے ہیں؟ راز کہتے کسے ہیں؟ مفتی تسلیم صاحب اٹھتے ہیں اور مفتی قاسم صاحب کے کان میں ایک بات کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں حضور اسے میں جانوں آپ جانیں، تیسرا کوئی نہ جانے، جی یہ راز ہے اسے راز ہی رکھنا، جی آپ جانو میں جانوں، دوسرا تیسرا کوئی نہ جانے، جی تو راز دو کے بیچ ہوا کرتا ہے، جی اور جو صرف تنہا ایک کے ساتھ ہو، ایک ہی کو معلوم ہے وہ راز نہیں بلکہ امانت ہے۔ بے شک راز دو کے بیچ ہوا کرتا ہے، لینے والا جانے اور دینے والا جانے،
تیسرا کوئی نہ جانے. تو قرآن مجید پروردگار عالم نے اپنے محبوب پر نازل کیا, جی. محبوب کو قرآن دیا. یہ حروف مقطعات محبوب کو دیے گئے, رب نے دیے, اپنے محبوب کو دیے. تو دینے والا خدا جانے, اور جس کو دیا وہ محبوب جانے, خدا جانے, محبوب جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. یہاں تک کہ لانے والا جبریل امی بھی اس کی مراد کو نہیں جانا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مدرسہ اہل سنت جامعہ غوثیہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, حضور سید شاداب صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. ان مقطعات کی جو مراد ہے آہا اسے اللہ جانے, جی اللہ کے کرم سے رسول اللہ جانے, بے شک, لانے والا جبریل بھی نہ جانے. جی اب ایک مسئلہ حل ہو گیا مفتی صاحب. جی لوگ کہتے ہیں جبریل شاگرد ہیں, جبریل استاد ہیں, میرے نبی شاگرد ہیں. مسئلہ حل ہو گیا. جبریل کا نہ جاننا اور میرے نبی کا جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی شاگرد نہیں اور جبریل استاد نہیں. بے شک بے شک, میرے نبی شاگرد نہیں اور جبریل استاد نہیں. استاد نہیں. تو یہ حروف مقطعات, جی. اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے, اس کا رسول اللہ جانتا کے ہے. کرم سے رسول اللہ جانتے ہیں حروف مقطعات. اور دوسری بات, پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. بے شک, میرے نبی کے معجزات بے شمار. جی انگلی سے اشارہ کریں ڈوبا سورج پلٹ آئے, آئے ہائے. میرے نبی کا معجزہ ہے. واہ. چاند کو اشارہ کریں سینہ چاک ہو جائے, دو ٹکڑے چاند ہو جائے, میرے نبی کا معجزہ ہے. جی. پتھر پر قدم مبارک پڑے, پتھر موم کی طرح پگھل جائے, میرے نبی کا معجزہ ہے. بے شک. کنکروں کو حکم دیا جائے کنکر کلمہ پڑھ دیں, میرے نبی کا معجزہ ہے. بے شک. میرے نبی کا معجزات بے شمار ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب, میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی کیا سورج کو پلٹا دینا؟ کیا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا؟ آہا. کیا پتھروں کو پگھلا دینا؟ کیا کیا بات ہے. کنکروں سے کلمہ پڑھوا دینا؟ اللہ. کیا درختوں سے اطاعت کرا لینا؟ آہا. کیا جانوروں سے سجدہ کرا دینا؟ نہیں, میرے نبی کا یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں. میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اتنا بڑا معجزہ, اتنا بڑا معجزہ کہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان واہ واہ واہ. نہیں بلکہ جسم. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. اتنا بڑا معجزہ, بہت بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. تو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس میں شد و مد ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ اس میں زیر و زبر ہے؟ نہیں. کیا اس لیے ہے کہ اس میں آیات ہیں؟ نہیں. کیا اس لیے ہے کہ اس میں رکوعات ہیں؟ نہیں. میرے نبی کا قرآن سب سے بڑا معجزہ ان رکوعات, آیات, شد و مد کی بنا پر نہیں. قرآن میرے نبی کا معجزہ اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر ہے. واہ, فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر ہے. اور بلاغت کہتے کسے؟ بلاغت کا تقاضا یہ ہے, بلاغت کا تقاضا ہے جب کسی سے بات کی جائے تو اس کی زبان اور اس کے انداز میں کی جائے. یعنی بلاغت کا تقاضا ہے کہ آپ ہندی سمجھیں, میں ہندی میں بات کروں, آپ ہندی سمجھیں, میں انگلش میں بات کروں. حضرت یہ بلاغت کے خلاف. آپ فارسی سمجھیں, میں اردو میں آپ سے بات کروں, یہ بلاغت کے خلاف ہے. بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زبان میں بات کی جائے جس سے کہ سامنے والا سمجھے. تو پروردگار عالم نے یہ مقطعات مصطفیٰ کو دیے. اگر ہم مان لیں کہ مصطفیٰ کو ان مقطعات کی مراد کا معلوم نہیں ہے تو گویا اللہ نے قرآن میں ایسا جز, ایسا ٹکڑا نازل کیا ہے جس کی مراد مصطفیٰ کو معلوم نہیں, تو یہ بلاغت کے خلاف ہو جائے گا. تو پیارے ماننا پڑے گا مصطفیٰ کو مقطعات کا علم ہے. جو قرآن کے اس مقطعات کے علم, مصطفیٰ کے علم کا منکر ہے وہ بلاغت قرآن کا منکر ہے, اور جو قرآن کی بلاغت کا منکر ہے وہ کافر تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک, حق ہے, حق ہے. وہ کافر تو ہو سکتا ہے
لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا تو ماننا پڑے گا اس مقطعات الف لام میم کاف ہا یا عین صاد اس کی مراد اللہ کو ہے، اللہ کے کرم سے رسول اللہ کو ہے۔ فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، اے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔